پاکستان میں جب مانسون آتا ہے تو اکثر اپنے ساتھ ایک شناسا تباہی لاتا ہے۔ سیلاب، شہر ڈوب جاتے ہیں، فصلیں تباہ، اور افسوس کی بات ہے انسانی جانیں بھی جاتی ہیں۔ وہ بنیر سے ہلال امر کی آواز ہمارے پاس کفن ختم ہو گئے ہیں۔ یہ اس سالانہ المیے کی شدت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ آج ہم اس تباہی کے رد عمل پر ایک مختلف زاویے سے بات کریں گے۔ کیا ہم صرف وہ ہنگامی امداد اور ہیلی کاپٹروں کے منتظر رہیں گے یا کوئی پائیدار راستہ بھی ہے؟ آج کی گفتگو کا محور ہے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت یعنی کلائمیٹ ایڈاپٹیشن، اور اس میں گرین سکلز کا جو کلیدی کردار ہے، خاص طور پر سبز تعمیر نو کے حوالے سے۔ ہماری یہ گہرائی سے بات چیت 24 اگست 2025 کو ڈان اخبار میں شائع ہونے والے محترمہ گلمینا بلال احمد کے ایک مضمون پر مبنی ہے۔ وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن یعنی نیفٹیک کی چیئرپرسن ہے۔ یہ وہی ادارہ ہے جو ملک میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت یعنی TVET کے فروغ اور معیار کو دیکھتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ روایتی رد عمل سے آگے بڑھیں، سمجھیں کہ کس طرح عملی مہارتیں، خاص طور پہ یہ گرین سکلز اور TVET، پاکستان کو نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نپٹنے میں مدد دے سکتی ہیں، بلکہ پہلے سے بہتر اور ماحول دوست انداز میں تعمیر نو کرنے میں بھی۔ اور ہاں، CSS، PMS اور PCS کے امتحانات کی تیاری کرنے والوں کے لیے یہ نکات خاص طور پہ اہم ہیں۔ مضمون نویسی ہو، عمومی معلومات یا گورننس اور موسمیاتی تبدیلی جیسے پرچے، یہ سب جڑا ہوا ہے۔ آئیے اس موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں۔ تو یہ سالانہ تباہی کا چکر تو اب ایک تلخ حقیقت بن چکا ہے، لیکن اس پر ہمارا جو روایتی رد عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے عموماً؟ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے مضمون نگار چیلنج کر رہی ہیں۔ ہمارا رد عمل اکثر ہنگامی امداد، فوجی ہیلی کاپٹروں سے لوگوں کو نکالنا، عطیات کی اپیلیں، کچھ فوٹو سیشنز، دعائیں، ان تک محدود رہتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، وقتی طور پر مددگار بھی ہیں، لیکن یہ مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں دیتے۔ یہ ایک رد عملی سوچ ہے جو ہر سال دہرائی جاتی ہے، اور پھر اگلی آفت تک ہم جیسے سب بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا کے 10 سب سے کمزور ممالک میں شامل ہے۔ مانسون کے بدلتے ہوئے پیٹرن، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا، یہ خطرات حقیقی ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ کمزوری صرف قدرتی نہیں ہے، اس میں انسانی عمل دخل بہت بڑا ہے۔ ناقص تعمیراتی معیار، دریاؤں اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر تجاوزات، جنگلات کی کٹائی۔ جی، اور شہروں میں نکاسی آب کا نظام؟ بالکل، شہروں میں نکاسی آب کا فرسودہ نظام، دیہات میں کمزور انفراسٹرکچر اور ندی نالوں میں کچرے کے ڈھیر، یہ سب مل کر سیلاب کے اثرات کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ مسئلہ صرف پیسے یا قانون کے نفاذ کا ہی نہیں ہے، بلکہ عملی مہارتوں کی کمی کا بھی ہے، خاص طور پر ان مہارتوں کا جنہیں ہم گرین سکلز کہہ رہے ہیں۔ تو آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خیرات اور وقتی امداد پر انحصار کم کریں؟ جی، اور اپنی توجہ مہارتوں کو فروغ دینے، قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے اور خاص طور پر مستقبل کی آفات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرنے پر مرکوز کریں۔ بالکل درست۔ مضمون کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہمیں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہیں TVET یعنی ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا کردار کلیدی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہ تکنیکی اور پیشہ ورانہ ہنر سکھانے ہوں گے جو انہیں نہ صرف روزگار دیں بلکہ ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف زیادہ لچکدار بنانے میں بھی مدد دیں۔ اور اسی ٹبٹ کے اندر پھر گرین سکلز کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ یا صرف سائنسدانوں کے لیے مخصوص چیز تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ گرین سکلز دراصل وہ عملی مہارتیں ہیں جو ماحول دوست اور پائیدار ترقی میں مدد دیتی ہیں۔ مضمون میں اس کی بہت سے قابل فہم مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ تعمیرات میں سیلاب سے محفوظ گھر بنانا، اونچی بنیادوں پر یا چونے سے مستحکم مٹی کے بلاکس، لائم سٹیبلائزڈ ارتھ بلاکس کا استعمال کرنا۔ اچھا، یہ گرین اس لیے ہے کہ یہ مقامی مواد سے بنتا ہے اور سیمنٹ کے مقابلے میں اس کا کاربن فٹ پرنٹ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ پرانی آزمودہ ٹیکنیک ہے جسے ہم شاید بھول گئے تھے۔ صحیح۔ اور توانائی کے شعبے میں؟
توانائی میں ریلیوبل انرجی کے ذرائع جیسے سولر پینل کی تنصیب، ان کی مرمت اور دیکھ بھال، آف گرڈ سولر سسٹم لگانا تاکہ دور دراز علاقوں میں بجلی پہنچ سکے۔ پانی اور زراعت میں پانی کے پمپس کی مؤثر دیکھ بھال، بہتر آبپاشی کے نظام ڈیزائن کرنا، گیلی زمینوں یعنی ویٹ لینڈز کی بحالی اور کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ مطلب موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ زراعت کی تکنیکیں اپنانا۔ اور آفات کے انتظام میں بھی اس کا کردار ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، آفات کے انتظام میں قبل از وقت انتباہی نظام یعنی ارلی وارننگ سسٹمز کو چلانا اور سمجھنا، پلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ویلڈنگ کی مہارت اور پلمبنگ کی مہارت تاکہ سیلاب کے دوران پینے کے پانی کی لائنیں آلودہ نہ ہوں، یہ سب گرین سکلز میں آتا ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ صرف بڑے منصوبوں یا پالیسیوں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں زمین پر موجود روزمرہ کے کام کرنے والے ہنرمند افراد کی ایک فوج درکار ہوگی۔ وہ مستری جو سیلاب سے محفوظ گھر بنائے، وہ الیکٹریشین جو گاؤں میں سولر پینل لگائے، وہ کسان جو پانی بچانے والی تکنیک استعمال کرے۔ ہمیں فطرت کے خلاف نہیں، فطرت کے ساتھ کام کرنے والے ہنرمند چاہیے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ یہ مہارتیں مقامی سطح پر دستیاب ہوں۔ کیا عملی طور پر ان مہارتوں کو ٹی ویٹ کے نظام میں شامل کرنے کے لیے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ آپ نے نیفٹک کا ذکر کیا تھا۔ جی، مضمون کے مطابق نیفٹک کی سربراہی میں ٹی ویٹ سیکٹر میں نصاب کی اصلاح اور اساتذہ کی تربیت پر کام ہو رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، رینیویبل انرجی اور پائیدار زراعت جیسے موضوعات کو تکنیکی تربیت کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب کے بعد کی مثال بھی دی گئی ہے، جہاں کچھ مقامی تنظیموں نے مستریوں کو انہی لائم سٹیبلائزڈ ارتھ بلاکس جیسی سیلاب سے محفوظ تعمیراتی تکنیکوں کی تربیت دی۔ اچھا، یہ ایک مثبت قدم تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوششیں اکثر منتشر ہوتی ہیں، مقامی سطح تک محدود رہتی ہیں۔ انہیں ایک مربوط قومی حکمت عملی اور ٹی ویٹ کے باقاعدہ نظام کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی انفرادی منصوبوں سے ہٹ کر اسے ایک مستقل نظام کا حصہ بنانا ہوگا۔ بالکل، مضمون کا زور اسی بات پر ہے کہ ہمیں اس نقطہ نظر کو ادارہ جاتی شکل دینی ہوگی، انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہوگا۔ ہر تعمیر نو کے منصوبے کو، چاہے وہ سیلاب کے بعد ہو یا زلزلے کے بعد، تربیت کا ایک موقع سمجھنا چاہیے۔ ہر متاثرہ علاقے کو گرین سکلز سکھانے کے لیے ایک عملی کلاس روم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مقصد صرف تباہ شدہ چیزوں کو دوبارہ کھڑا کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے سے بہتر، زیادہ محفوظ، زیادہ پائیدار اور سبز انداز میں تعمیر کرنا ہے۔ نعرہ ہونا چاہیے ری بلڈ بیٹر، اسمارٹر اینڈ گرینر۔ اسی سلسلے میں مضمون میں ایک بہت ہی دلچسپ اور مجھے لگتا ہے بڑی تجویز پیش کی گئی ہے، نیشنل گرین سکلز کارپس کا قیام۔ یہ کیا تصور ہے اور یہ کیسے کام کرے گا؟ یہ ایک اہم اور ممکنہ طور پر آپ کہہ سکتی ہیں گیم چینجر تجویز ہے۔ تصور یہ ہے کہ ملک بھر سے نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے، انہیں کلائمیٹ اڈیپٹیشن، رینیوبل انرجی، پائیدار تعمیرات اور دیگر گرین سکلز میں تربیت دی جائے، اور پھر انہیں منظم طریقے سے ملک کے ان علاقوں میں تعینات کیا جائے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ یہ کچھ دوسرے ممالک کے نیشنل سروس یا سول کنزرویشن کورس جیسے پروگرامز کی طرح لگتا ہے نا؟ لیکن اس کے فوائد کیا ہوں گے، خاص طور پر پاکستان کے لیے؟ اس کے فوائد کثیر جہتی ہوں گے۔ ایک طرف یہ ہمارے نوجوانوں کو، جو ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے، ایک مثبت مقصد دے گا، بامانی روزگار فراہم کرے گا اور مستقبل کے لیے اہم مہارتیں دے گا۔ دوسری طرف یہ ملک کو مستقبل کی قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی طور پر تیار افرادی قوت فراہم کرے گا۔ یہ کور ٹی ویٹ اداروں، این جی اوز اور متعلقہ سرکاری محکموں جیسے این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم ایز کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ ایز رفتار، ضرورت کے مطابق تربیتی پروگرام ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں اور ان نوجوانوں کو فوری طور پر فیلڈ میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک فورس ملٹی پلائر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس قسم کے بڑے پروگرام کے عملی نفاذ میں چیلنجز نہیں ہوں گے، جیسے مختلف اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن، فنڈنگ کا تسلسل؟ یقیناً چیلنجز ہوں گے۔ کوئی بھی بڑا قومی پروگرام رکاوٹوں کے بغیر نافذ نہیں ہوتا۔ مضمون ان چیلنجز کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کا بنیادی پیغام امید اور امکانات پر مبنی ہے۔
یہ تجویز کرتا ہے کہ ضرورت اور سیاسی عزم ہو تو ایسے چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کور قومی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں عوام کی شمولیت اور قومی لچک کی ایک طاقتور علامت بن سکتا ہے۔ یہ محض ایک اور سرکاری محکمہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسے عالمی تناظر میں دیکھیں تو ان گرین سکلز کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ صرف پاکستان کی مقامی ضرورت ہے یا دنیا بھر میں اس کی طلب ہے؟ نہیں، یہ صرف مقامی ضرورت نہیں بلکہ ایک عالمی رجحان ہے۔ مضمون میں بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن ILO کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق سبز معیشت یعنی گرین اکانومی کی طرف عالمی منتقلی 2030 تک کروڑوں، شاید 24 ملین تک نئی ملازمتیں پیدا کر سکتی ہے۔ اوہ واو! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ممالک جو اپنی افرادی قوت کو ان گرین سکل سے لیس کریں گے وہ مستقبل کی عالمی معیشت میں نہ صرف حصہ لیں گے بلکہ ایک مسابقتی برتری بھی حاصل کریں گے۔ بالکل جو پیچھے رہ گئے وہ معاشی طور پر بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل، اور پاکستان کے پاس یہاں ایک منفرد موقع ہے۔ ایک طرف ہماری نوجوان آبادی ہے، ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ، دوسری طرف بدقسمتی سے موسمیاتی آفات کی صورت میں ایک فوری اور شدید ضرورت موجود ہے، اور تیسرا ہر آفت کے بعد جو تعمیر نو کا مرحلہ آتا ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ پرانے ناقص نظاموں کو بدل کر بہتر اور پائیدار نظام لانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مضمون میں غیر ملکی امداد پر انحصار کے حوالے سے بھی ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے، آپ نے بھی اشارہ کیا۔ جی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مضمون نگار واضح کرتی ہیں کہ غیر ملکی امداد گو کہ مشکل وقت میں مددگار ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ رد عملی ری ایکٹیو ہوتی ہے، اکثر ناکافی ہوتی ہے، اور اسے کبھی بھی ہماری قومی موسمیاتی حکمت عملی یا تعمیر نو کی کوششوں کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اصل زور اس بات پر ہے کہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے لوگوں کو خود تربیت دینی ہوگی، ہمیں اپنے مسائل کے حل اپنے اندر سے تلاش کرنے ہوں گے۔ خود انحصاری ہی پائیدار راستہ ہے۔ یہ تمام بحث CSS، PMS اور PCS کے امیدواروں کے لیے، جیسا ہم نے شروع میں کہا، انتہائی متعلقہ ہے۔ اگر ہم ان کے لیے کلیدی نکات نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں چند اہم نکات ہیں۔ پہلا، مضمون نویسی کے لیے یہ گفتگو موسمیاتی تبدیلی، آفات کے انتظام، انسانی وسائل کی ترقی، HRD، گورننس کے مسائل جیسے تجاوزات، ناقص منصوبہ بندی اور سبز معیشت سے پیدا ہونے والے معاشی مواقع کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کرتی ہے۔ ان سب کو ملا کر ایک جامع مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا، پالیسی فہم، TVET سیکٹر میں اصلاحات کی اہمیت، قومی نصاب میں گرین سکلز کو مرکزی دھارے میں لانا، نیشنل گرین سکلز کورز جیسے نئے اور اختراعی منصوبوں کی تجویز، اور روایتی آمدات پر مبنی رد عمل کی حدود کو سمجھنا پالیسی سے متعلق سوالات کے لیے اہم ہے۔ اور گورننس اور نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے گورننس کے زاویے سے یہ بحث تجاوزات کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ کی ضرورت، بہتر شہری اور دیہی انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی اور کلائمیٹ اڈاپٹیشن کو تمام ترقیاتی منصوبوں کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ اور نوجوانوں کے حوالے سے یہ گرین سکلز کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور انہیں قومی تعمیر نو اور موسمیاتی لچک پیدا کرنے کی کوششوں میں ایک فعال شراکت دار بنانے کے ایک ذریعے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور طلباء کے لیے یہ کلیدی الفاظ اور تصورات یاد رکھنا بھی مفید ہوگا۔ کلائمیٹ اڈیپٹیشن، TVET، گرین سکلز، رینیوبل انرجی، نیشنل گرین سکلز کور، کلائمیٹ ریزیلینس، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، گرین اکانومی، یہ نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گے بلکہ امتحان میں صحیح ٹرمینالوجی استعمال کرنے میں بھی مدد دیں گے۔ یقیناً ان تصورات کی واضح سمجھ امتحانات میں بہتر کارکردگی کی کلید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی، خصوصاً تباہ کن سیلابوں کے بڑھتے ہوئے چیلنج سے نپٹنے کے لیے محض رد عملی، امداد اور وقتی اقدامات کے چکر سے نکلنا ہوگا۔
اور ایک فعال مستقبل پر نظر رکھنے والی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد مہارتوں، خاص طور پر گرین سکلز اور ٹی وی ای ٹی کے فروغ پر ہو۔ یہ اب صرف ایک آپشن نہیں بلکہ بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بالکل، اور بنیادی پیغام وہی ہے جو مضمون نگار نے اپنے اختتامی الفاظ میں دیا ہے۔ ہمیں اپنی صلاحیت اندرونی طور پر پیدا کرنی ہوگی، اپنے لوگوں کو خود تربیت دینی ہوگی اور اپنے مسائل کے حل خود تلاش کرنے ہوں گے۔ جیسا کہ مضمون میں کہا گیا ہے، جواب صرف پالیسیوں میں نہیں بلکہ پولی ٹیکنک میں ہے، صرف امدادی خیموں میں نہیں بلکہ کلاس رومز میں، صرف منصوبوں میں نہیں بلکہ مہارتوں میں، یعنی حل عملی اقدامات اور تعلیم و تربیت میں ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں ایک غور طلب سوال کے ساتھ جو مضمون کے آخر سے لیا گیا ہے۔ کیا پاکستان ہر سال سیلاب میں ڈوبتا رہے گا یا یہ تیرنا سیکھے گا؟ مضمون یہ دلیل دیتا ہے کہ تیرنا سیکھنے کا راستہ صرف بڑے منصوبوں یا بیرونی آمداد سے نہیں گزرتا، بلکہ یہ عملی مہارتوں، تعلیم اور اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر یقین کرنے سے ممکن ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ویژن پاکستان میں گورننس، تعلیم اور ترقی کے وسیع تر چیلنجز سے کیسے جڑتا ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔